MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تو لعنت در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ لعنت فرشتے کن لوگوں پر کرتے ہیں، کن چیزوں کے کرنے والے پر یہ لعنت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر لعنت بھیج دے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ عمل جس پر فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں، صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دینا، برا بھلا کہنا، کیونکہ اس سے پہلے کہ خطبوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ صحابہ اس امت کی افضل ترین قوم ہے، اس امت کی افضل ترین جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ اگر ان سے کوئی بہتر ہوتا تو اللہ ان کو چنتا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، ان میں اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رضامندی ہونے، اپنے رضامند ہونے کی سرٹیفکیٹ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رسول اللہ کو معلوم تھا یہ معاملہ، تو اس لیے سے آپ نے فرمایا کہ وہ قوم، وہ لوگ جو میرے صحابہ کو گالی دیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، صرف گالی دینے کو، برا بھلا کہنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ لیکن اس صحابہ کو جو کافر جو کہتا وہ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، جو صحابہ کو جہنمی کہتا وہ تو اور آگے بڑھ گیا۔ یہ وہ قوم ہے، اور اس قوم سے متاثر ہو کر ہمارے بعض مسلمان وہ لوگ بھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ نہیں جی، حضرت عمرو بن عاص کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حضرت معاویہ وہ ایسے وہ تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت غلط کیا، بڑا غلط کام ہوا ان سے۔ تم کون سے کھیت کی مولی ہو جو ان صحابہ پر طعن و تشنیع کرو؟ تم کو کس نے حق دیا؟ ان اکابر صحابہ پر تم اپنی رائے ٹھونکو، اور اللہ کے پاس کسی کا خاندان کچھ کام نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے ایمان و عمل سے ہی اللہ کے پاس قریب ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک جو لوگ، جو اللہ نے نازل کیا اپنی کتاب کے اندر کھلی کھلی ہدایت کی باتیں، واضح واضح دلیلیں، واضح واضح آیات اللہ نے حق کی نازل کر دی ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے، پوچھتے بھی ہیں تو گول مول جواب دے دیتے ہیں۔ آج مسجد کے ائمہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، جو امام بنے ہوئے ہیں، جو پیر لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر سجدے کرواتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ چیز جائز ہے کیا؟ یہ شرک نہیں ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں؟ قبروں پر جو چڑھانے کے لیے، قبروں پر جو وہاں پر مانگنے کے لیے جو آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ان کو معلوم ہے شرک ہے، لیکن لوگوں سے چھپاتے اپنی دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی پگڑی کے لیے، اپنے جیبوں کے لیے۔ اللہ کے دین کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے، صرف اپنی دنیا کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں۔ سن لو ان لوگوں کے اللہ نے کیا فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنتیں اس پر اترتی ہیں ایسے اشخاص پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے لعنت کرتے ہیں۔ تو علم حق آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ کو چھپانا نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، تعریف و تقدیس
تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں راہ ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو امور کرنے ہیں جس سے اس کی رحمت کو انسان پاتا ہے، جس سے اس کے مقدس فرشتے جن کاموں کو کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، وہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اعمال بھی ہمیں بتا دیے گئے کہ جن کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق فرشتے لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، لعنت ایک ایسا عمل ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی بد دعا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان العبد اذا لعن شیئا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا تو فرمایا کہ وہ لعنت آسمانوں کی طرف چڑھتی تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے، تو پھر وہ لعنت اترتی ہے زمین کی طرف، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں طرف جاتی ہے، وہاں بھی اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، وہاں پر بھی رکاوٹ ہوتی ہے، پھر وہ واپس پہنچتی ہے اس چیز کی طرف یا اس شخص کی طرف جس کو لعنت کی گئی۔ اگر وہ بندہ وہ چیز لعنت کی مستحق ہے تو پھر اس پر لعنت اترتی، لیکن اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر جس نے لعنت کی اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے، وہ لعنتی بن جاتا۔ تو لعنت کرنا ایک بہت بڑا خطرناک عمل ہے، خطرناک گناہ ہے کہ جس کے لیے لعنت کی گئی یا جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ بندہ مستحق نہیں ہے تو جو لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے وہ خود لعنتی بن جاتا۔ تو اسی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی چیز کو جو انسان استعمال کرتا ہے اس پر لعنت نہ بھیجے۔ عام طور پر لوگ آپس کی باتوں میں جب جھگڑے پر آتے ہیں یا کچھ بولنے پہ آتے ہیں تو کہتے تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کے حقدار بولنے والا خود بن جاتا، لعنت اس پر اترتی ہے۔ کسی چیز پر لعنت کی گئی تو وہ چیز ملعون بن جاتی ہے۔ ایک صحابی اثناء سفر کے دوران ان کی سواری تنگ کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سواری کو، اس اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اپنا سامان اتار لو، اس کو چھوڑ دو، اس پر سواری مت کرو، اس پر تم نے لعنت بھیج دی۔ تو لعنت وہ عمل ہے جس میں انسان یہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ کی لعنت تجھ پر اترے، یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس سے دنیا میں بھی اللہ رحمت ہٹا لیتے ہیں، اور آخرت میں اگر حقیقت میں لعنت کا مستحق ہے تو پھر اللہ کی رحمت جو جگہ ہے جنتیں، اس سے محرومی ہوتی ہے اور جائے گا وہاں پر جہاں پر لعنتیں اترتی ہیں، اللہ کی جنت جہنم میں۔ تو در حقیقت لعنت کا جو الفاظ ہے، خاص پر ہماری طور پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین زیادہ لعنت ملامت میں اپنے الفاظ کو استعمال کرتی، بد دعائیں دیتی۔ یہ در حقیقت بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت بد دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت لعنت والا معاملہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے، اور پھر بعد میں اس کا زندگی بھر اس کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت ماں نے بد دعا دی، اللہ نے قبول کر لی، زندگی بھر وہ بد دعا اس کے ساتھ چلتی رہتی۔ بعد میں خود ماں پریشان ہوتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں اس کی جو ہے حالت درست نہیں ہوتی، کیوں اس طرح جو ہے ہمیشہ کا وہ پریشان ہے، ہمیشہ کا محتاج ہے، ہمیشہ کا اسی طرح جو ہے کہیں اس کو کامیابی نظر نہیں آتی۔ بعد میں سلوشن ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لعنت ہو یا کہ بد دعا ہو، وہاں پر مقبولیت کی گھڑی تھی جو قبول ہو گئی۔ تو اس لیے خاص طور پر والدین اپنی اولاد کو لعنت ملامت نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنے اعلیٰ اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔
کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کی گھڑی اگر ہوتی ہے، فرشتہ اگر اس وقت آمین کہہ دے، اللہ نے قبول کر لیا، تو پھر وہ زندگی بھر کے لیے مسئلے ہو جائے۔ تو لعنت در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا، اور جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے وہ باتیں آئی کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہے، جو گناہ کیا ہے نہیں جانتی، جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں لگی، یہ مخلوق جب دعائیں دیتی ہیں تو اللہ وہ دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے برخلاف اگر وہ بد دعائیں دیتے ہیں، اگر وہ لعنت کرتے ہیں کسی کے اوپر، تو وہ لعنت و بد دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ لعنت فرشتے کن لوگوں پر کرتے ہیں، کن چیزوں کے کرنے والے پر یہ لعنت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر لعنت بھیج دے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جس طرح پچھلے خطبے میں ہم نے سنا کہ فرشتے جن لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ اعمال کیا ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کے اس خطبے میں 15 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، جن کے کرنے والوں پر ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں لے کر جاؤں گا، وہ عمل بتاؤں گا، دلیل بتاؤں گا، اور اس سے ہمیں سننا بھی ہے اس کو، اور اس سے بچنا بھی ہے، اور یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ہم اس کی تہیہ کر کے اٹھیں کہ ان کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، جو آیت نمبر 161 ہے، 161، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور کافر تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب انتقال کیے وہ کفر کی حالت میں تھے، کفر پر مرے، اسلام نہیں لائے، تو جو بھی غیر اسلام پر مرے، جو کافر ہو کر مرے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی ازم کا ماننے والا ہو، دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یا ملحد ہو، کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے، اسلام پر نہیں مرا، تو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تو ان کافروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ اپنی لعنت اتارتے ہیں، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پر اپنی لعنت اتار دے۔ والناس اجمعین، اور اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس پوری کائنات کے اندر جہاں بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ خالدین فیہا، اور اس لعنت پر وہ ہمیشہ رہیں گے لوگ۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور ان سے نہ عذاب کی کمی کی جائے گی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کوئی توبہ کی مہلت نہیں ہوگی، عذاب کی تخفیف کی کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا عمل ہے کفر، جو بھی کافر ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان میں وہ لعنتی ہے، جو کفر پر مرے۔ نمبر 2، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی، مسلمان ہے، چاہے وہ برن مسلم ہو یا کہ جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا ہو، اللہ نے اس کو اسلام کی ہدایت دے دی، پھر اس کے بعد اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے وہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، اپنے عقیدے سے وہ اسلام سے باہر ہو گیا، اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یا اسلام کے کسی اہم ترین حکم کو، کسی رکن کو اس نے انکار کر دیا، میں نماز نہیں مانتا۔ ایک چیز ہے نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنے والا بھی جو ہے وہ اقرار کرتا، ہاں بھائی نماز فرض ہے لیکن مجھے فرصت نہیں ہے، جب فرصت بھی نہیں پڑھ لوں گا۔ گنہگار تو ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو نماز کا انکار ہی کرتا، اسلام کا انکار کرتا، اسلام کے کسی رکن کا انکار کرتا، میں نماز کو نہیں مانتا جی، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، کسی بھی اسلام کے رکن کو، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر جس کو اہمیت دی ہے، جس عمل کی، جو اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے، اہم ترین رکن ہے، اہم ترین معاملہ ہے، اس کا اگر انکار کرتا ہے
تو پھر ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا، توحید کو نہیں مانتا، شرک عقیدے پر ہی وہ جو ہے گامزن ہے، شرک عقیدے ہی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، توحید کا انکار کرتا، سمجھانے کے باوجود بھی، دلائل دینے کے باوجود بھی اپنے شرک ہی پر مصر ہے، یہ بندہ اپنے عقیدے سے باہر ہو گیا، اسلام سے۔ تو جو بندہ بھی مرتد ہے، اسلام سے نکل گیا یا اقرار کر لیا کہ میں اسلام کے باہر ہوں، مجھے نہیں چاہیے اسلام، اور آج جو ہے کئی ایک ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو اسکولز میں، کالجز میں، آفیسز میں غیر مسلموں سے تعلقات ہو رہے ہیں، اور شادی کے چکر میں، پیار کے چکر میں اسلام سے نکل جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ہماری اس امت کا، اس وقت بہت بڑا فتنہ نوجوانوں کے درمیان میں، کافروں کے ساتھ بھاگ نکلتی ہیں، ان کے جھوٹے جھانسے میں پھنستی ہیں، ان کے جھوٹے پیار کے چکر میں آتی ہیں، اور اپنے گھروں کو بھی، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، ان کو بھی بدنام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دین سے بھی وہ نکل جاتی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہندوانہ رسم میں شادی کرتی ہیں، یا رجسٹر میرج کورٹ میں جا کر کرتی ہیں، جس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتی۔ رجسٹر میرج میں پہلا اقرار یہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مذہب وذہب نہیں ہے، میں کسی دین کو ماننے والی نہیں ہوں، میں کسی مذہب کے تحت میں شادی نہیں کر رہی ہوں۔ یہ پہلی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اگری کرنا، پھر اس کے بعد رجسٹر میرج ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی رجسٹر میرج کرتے ہیں کورٹوں کے اندر، وہ سب سے پہلے بے دین ہوتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں، مرتد ہونے کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے نکاح کی کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے بچائے، ہمارے گھر کی بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہماری اس مسلمان لڑکیوں کو، لڑکوں کو اللہ تعالیٰ اس ارتداد سے، اس فتنہ ارتداد سے، مرتد ہونے سے اللہ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 86 میں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد جو کافر ہوئے، اللہ نے ایمان کی توفیق دی، مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد وہ کافر بن گئے، مرتد ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور ایمان کی حالت میں انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور اللہ تعالیٰ کی واضح دلائل آیتیں اتری، ان کو سب انہوں نے مانا، لیکن پھر انہوں نے کفر کر دیا، پھر وہ کفر میں چلے گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر فرمایا اولئک جزاؤہم، ان کا یہ بدلہ یہ ہے، ان کے لیے سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی اترتی رہے گی، فرشتوں کی بد دعائیں بھی ان پر اترتی رہے گی، اور اسی طرح لوگوں کی بد دعائیں، جو مومنوں کی بد دعائیں ہیں، جو لعنت کی جو بد دعائیں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور ان سے عذاب کی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، ہاں جو پھر سے توبہ کر کر واپس آ گئے، شیطان کے بہکانے پر نکل گئے اسلام سے، پھر اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لیا، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر انہوں نے توبہ کر لیا، پھر جو ہے سیدھی راہ پر آ گئے، ایمان اور عمل صالح کی طرف آ گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، اس کفر کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اگر تم توبہ کر لو۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا وہ عمل جس پر فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں، صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دینا، برا بھلا کہنا، کیونکہ اس سے پہلے کہ خطبوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ صحابہ اس امت کی افضل ترین قوم ہے، اس امت کی افضل ترین جماعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اگر ان سے کوئی بہتر ہوتا تو اللہ ان کو چنتا، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو نازل کیا، ان میں اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رضامند ہونے کی سرٹیفکیٹ نازل کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان کو برا بھلا کہنا ایک تو نفاق کی نشانی، ایک تو صحابہ سے بغض رکھنے کی نشانی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر فرشتوں کی لعنت بھی اترتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، من سب اصحابی،
جو میرے صحابہ کو گالی دے، سب و شتم کرے، برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، فرشتوں کی بد دعائیں اس پر اترتی ہیں، اور لوگوں کی بھی، جو لوگوں سے مراد یا مومن لوگ ہو، ان کی بھی بد دعائیں ان کے ساتھ۔ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، ہمارے کتنے مسلمان اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جن کو ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کہتے ہیں، یہ پوری قوم شیعہ جو رافضہ ہے، جس کو ہم رافضہ کہتے ہیں، شیعہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں۔ شیعہ کا مطلب ساتھ دینے والے، علی کی جماعت والے، علی کی جماعت والے نہیں ہیں، یہ علی کے غدار ہیں، یہ علی کے بیٹے حسن حسین کے قاتل ہیں، یہ اہل بیت کے قاتل ہیں۔ جو اہل کوفہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نہیں، یہ رافضہ ہیں جو دین سے نکل گئے۔ رافضہ کا مطلب جو نکل گیا دین سے، تو یہ رافضہ، ان کا دین و ایمان یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دیں، ان کا دین و ایمان یہ ہے کہ ابو بکر کو گالی دے، ابو بکر پر لعنت بھیجے، عمر پر لعنت بھیجے، حضرت عائشہ پر لعنت بھیجے، حضرت عثمان پر لعنت بھیجے۔ صحابہ کو کافر کہنا ان کے دین و ایمان کے اندر ہے۔ ان کے علماء سے آپ پوچھیں، ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ یہ اور بات ہے اگر آپ ان سے پوچھیں تو اقرار نہیں کریں گے، کیونکہ بس جھوٹ بولنا تقیہ ہے جو عبادت ہے ان کے پاس۔ سنی سے جھوٹ بولنا تقیہ کرنا ان کے پاس، اور ان کے امام جعفر صادق کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہے ان کو۔ جھوٹ بولتے جاؤ، حج کا اجر پاتے جاؤ۔ یہ کافر قوم ہے جو صحابہ کو کافر کہتی ہے۔ ہم کافر اس لیے کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہنے والا جو کافر ہے، اللہ کی کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے، اللہ کے رسول کو بحیثیت آخری رسول نہ ماننے والا کافر ہے، دین کے مسلمات کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور ان کے دین و ایمان کے ذریعے بات ہے کہ اکابر صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ، بلکہ تمام صحابہ ان کے نظر میں کافر ہیں سوائے 5 کو نکالتے ہیں، وہ بھی اپنی مصلحت کے تحت۔ یہ 5 کے سوا سب کافر۔ تو جو صحابہ وہ کافر کہے، کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے؟ کیا وہ ہمارا بھائی بن سکتا ہے؟ جو ہمارے دین کی جڑ کاٹ دے، جو صحابہ کو کافر کہہ دے، تو پھر آیا اسلام، آیا قرآن انہی صحابہ کے ذریعے سے، نبی نے ان کو سکھایا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ جب یہ کافر ہو گئے تو پھر کون سی اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے احادیث کی بات کر رہے ہیں؟ کس اسلام پر عمل کریں گے جب تمام صحابہ کے کافر ہیں؟ جن صحابہ سے قرآن آیا، جن صحابہ سے احادیث آئی، تو آپ کیسے لیں گے ان کافر صحابہ کی قرآن کو اور احادیث کو؟ جڑوں کو کاٹ دیا انہوں نے صحابہ کو کافر کہہ کر۔ اور ان کی نمازیں ختم ہوتی ہیں ابو بکر، عمر، عثمان پر لعنت کرنے سے۔ ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہماری نمازیں سلامتی کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ جو ہمارے ساتھ جو فرشتے ان پر بھی سلامتی ہے، جو ہمارے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ان پر بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، نماز کو ختم کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ آپ جب نماز پڑھیں گے تو دیکھیں گے 3 مرتبہ ہاتھ مارتے ہیں اپنے رانوں پر۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر پر لعنت ہو، عمر پر لعنت ہو، عثمان پر لعنت ہو، 3 مرتبہ ہاتھ مار کے لعنت بھیجتے ہیں، پھر اپنی نماز ختم کرتے ہیں۔ کون سی نماز ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے جو اکابر صحابہ کو، جن کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اللہ کے رسول نے جنتوں کی بشارتیں دی، ایک مرتبہ نے کئی مجالس میں۔ اور یہ قوم، بدبخت قوم، انہی صحابہ کو کافر کہے، دوزخی کہے، جہنمی کہے۔ ان پر اگر لعنت نہ اترے فرشتوں کی تو پھر کن پر اترے گی؟ رسول اللہ کو معلوم تھا یہ معاملہ، تو اس لیے سے آپ نے فرمایا کہ وہ قوم، وہ لوگ جو میرے صحابہ کو گالی دیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، صرف گالی دینے کو، برا بھلا کہنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ لیکن ان صحابہ کو جو کافر جو کہتا وہ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، جو صحابہ کو جہنمی کہتا وہ تو اور آگے بڑھ گیا۔ یہ وہ قوم ہے، اور اس قوم سے متاثر ہو کر ہمارے بعض مسلمان، وہ لوگ بھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ نہیں جی، حضرت عمر بن عاص کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حضرت معاویہ وہ ایسے وہ تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت غلط کیا۔
بڑا غلط کام ہوا ان سے. تم کون سے کھیت کی مولی ہو جو ان صحابہ پر تان و تشنی کرو؟ تم کو کس نے حق دیا کہ ان اکابر صحابہ پر تم اپنی رائے ٹھوکو؟ تمہارے اپنے باپ کے خلاف کوئی انسان کہتا ہے تو مرنے مارے پر کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن وہ صحابہ جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ان پر فتوی بازی کرتے ہو، ان کو گمراہ کہتے ہو، ان کو یہ نہ کرنا چاہیے، وہ نہ کرنا چاہیے، انہوں نے غلط کیا، وہ گمراہ ہوئے. یہ انہی شیعوں کے ساتھ مل کر یہ سوچیں بنی. تو جو شیعہ ہو وہ تو ہے ہی، لیکن ہم جو مسلمان ہیں ان میں سے بعض جماعتیں ہیں، میں جماعت کا نام نہیں لوں گا لیکن معلوم ہے لوگوں کو، جو صحابہ کے خلاف ان کے لٹریچر کے اندر، ان کے اجتماعات کے اندر یہ باتیں کہی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ فلاں صحابی نے غلطی کی. وہ صحابی بعض تو کہ بہت صحابی ہونے کے لائق ہی نہیں جیو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تم کون ہوتے فیصلے کرنے والے میرے بھائی؟ صحابہ کی اتنی عظمت ہے. ہمارے شروع کے خطبوں کو ایک دو خطبے آپ سن لیں. اتنے عظمت والے صحابہ، پوری امت کے اندر اللہ نے ان کا مرتبہ بڑھایا، اور 1400 سال کے بعد آپ آتے ہیں اور ان پر حرف رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط کیا انہوں نے، یہ گمراہ کام کیا انہوں نے، وہ گمراہ ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. اگر اس طرح کی سوچ ہے تو پھر فرشتوں کی لعنت کے مستحق بن جاؤ. فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں جو صحابہ پر تان و تشنیع کرتا. اور نمبر 4، دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنا، بدعات کو ایجاد کرنا، شرکیات کو ایجاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من احدث حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، جو بدعت ایجاد کرتا ہے دین کے اندر، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے نہیں بتایا، اور آپ نے اپنے آپ سے بنا لیا کہ نہیں جی یہ بھی اجر والا کام ہے، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، ایسے بھی کرنا چاہیے. تو در حقیقت آپ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بتائے، تو آپ بتا رہے ہیں دین کے اندر. دین مکمل ہو گیا ہے میرے دوست. اللہ کا اعلان ہے قرآن کے اندر، نبی کا فرمان ہے اپنے احادیث کے اندر، دین مکمل و اکمل ہو گیا، نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. اور بدعتی جو اپنے طور سے دین میں ایجاد کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، در حقیقت وہ براہ راست اللہ کے رسول الزام لگاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا لیکن نہیں بتا، آپ نے خیانت کی. نعوذ باللہ. بہت بڑا جرم ہے. دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، قیامت تک وہی دین ہوگا. امام مالک فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کے دور کے اندر جو دین کی حیثیت سے جو چیز نہیں رہی، قیامت تک وہ چیز بحیثیت دین نہیں بن سکتی. دین ہمارا محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، محفوظ تھا، قیامت تک محفوظ رہے گا، نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی. جو اضافہ کرنے والا ہوگا اس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں کی لعنت ہے اس کی، اللہ اپنی لعنت کو اتارتے ہیں. نمبر 5، اسی طرح جو مدینے میں رہنے والا، خاص طور پر مدینہ کیا ہے؟ اسلام کا گڑھ ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور قیامت کے قریب مدینے کی طرف اسلام واپس آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام مدینے کی طرف ایسے ہی واپس آ جائے گا جس طرح سانپ باہر گھوم پھر کر پھر واپس اپنے بل کی طرف آ جاتا، اسی طرح مدینے کے اندر اسلام واپس آ جائے گا. دنیا کے اندر اسلام ختم ہو جائے گا لیکن مرکز مدینہ ہوگا. اور دجال کا بھی آخری جو سینٹر جو ہوگا مدینے میں گھسنے کے اعتبار سے یہ آخری حربہ ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے عیسیٰ آ جائیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، لیکن مدینے میں گھس نہیں پائے گا. اب ایسا مرکز اسلام جہاں سے اسلام قوی ہوا، جہاں اسلامی پہلی حکومت قائم ہوئی، وہاں سے اسلام نشر ہوا، وہاں سے غزوات ہوئے، وہاں سے پورے عالم کا اسلام پھیلا، یہ اسلام کی بقا کی جگہ ہے. اب یہاں پر کوئی انسان بدعت کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے یا کوئی ایسا گناہ کا کام کرتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں تھا، یا ایسے گنہگاروں کو وہاں پر سینٹر بنا کے دیتے ہیں یا کہ ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو شیلٹر دیتے ہیں،
گناہ کرنا، بدعت کرنا، اور ایسے بدعتی کو، ایسے گنہگار کو وہاں پر پناہ دینا، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کرنے والے کو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بلعنت، فرشتوں کی بھی بد دعائیں ہیں اور لوگوں کی بھی بد دعائیں، مومنوں کی بد دعائیں ہیں۔ پھر فرمایا لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، نہ اس سے کوئی فرض قبول کیا جائے گا، کوئی نفل عبادت اس سے قبول کی جائے گی، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، اسی کے منہ پہ دے مارا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈھونکا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 6، ظلم جہاں کہیں بھی ہو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیرا، اور اندھیریوں کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، جہنم کے اندھیریوں میں جو ظلم کرے گا۔ لیکن ظلموں میں بھی ایک عظیم ترین ظلم مدینے والوں پر ظلم، اہل مدینہ پر ظلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، آپ کی قبر مبارک جہاں پر موجود ہے، جہاں پر صحابہ کے اپنی جو اعلی اولاد موجود ہیں، یہ برکت والی جگہ ہے، یہ رحمت والی جگہ ہے، اور یہاں پر یہاں کے لوگوں پر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا فرمائی، بد دعا کی، اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم فاخفہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے اللہ جو مدینے والوں پر ظلم کرے اور ان کو جو ڈرائے، ان کو خوف میں مبتلا کرے، اے اللہ تو اس کو بھی خوف میں مبتلا کر اور اس پر اپنی لعنت کو نازل کر، اپنی رحمتوں سے دور کر۔ اور فرشتے کو بھی بد دعائیں ہوتی ہیں، فرشتے بھی بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پر اپنی لعنت اتار دے، ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، مدینہ والوں کے لیے خاص۔ نمبر 7، جو انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اپنے آپ، من ادعا الی غیر ابیہ او انتماء الى غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بتائے، جو اپنے آقا کو چھوڑ کر، چونکہ اس زمانے میں غلاموں کا، لونڈیوں کا رواج تھا، جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بتائے، کسی اور خاندان کی طرف اپنی نسبت کر دے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے، فرشتوں کی بد دعائیں اترتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کون جو ہے کسی اور کو باپ بتائے گا؟ ہیں کسی کا خاندان اونچا، کسی کا خاندان معاشرے کے اندر قابل ذکر نہیں ہے، اب وہ بتاتا جی میں فلاں خاندان کا ہوں جی۔ کتنے ہیں جو غیر سید ہیں، اپنے آپ کو سید کا ٹائٹل لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کے خاندان کے ہیں جی، معمولی بات ہے یہ۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کوئی سید جو ہمارے پر ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے وہ حضور کے خاندان کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے لیے نہیں فرمایا کہ جو سید ہے میرے خاندان والے سید رہیں گے، جو بھی سید جو لگا لے اپنے نام کے ساتھ میرے خاندان والا ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ عمومی طور پر جس طرح خان ایک خاندان ہے، بیگ ایک خاندان ہے، شیخ ایک خاندان ہے، اسی طرح سید بھی ایک خاندان۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو وہ اللہ کے رسول کے خاندان والے، جب تک کہ شجرہ ثابت نہ ہو، جب تک کہ نسب ثابت نہ ہو، لائنیں ثابت نہ ہو کہ وہ لائن چل رہی ہے اللہ کے رسول تک، وہ نسب ہے آپ کے پاس، تو ضرور جو ہے آپ رسول اللہ کے خاندان کے شمار کیے جائیں گے، آپ کے لیے خاص احکام بھی ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں۔ لیکن ہر وہ آدمی جو سید لگا لیتا ہے، آج معاشرے کے اندر گلی گلی اپنے آپ کو لوگ پیر بنا کے بیٹھے ہیں، کل وہ شرابی جواری تھا، چند سالوں کے بعد وہ پیر صاحب بن گئے، ساتھ میں سید، مولانا، حضرت، اعلیٰ حضرت، پتہ نہیں کیا کیا لگا کے سید لگا دیتے ہیں، پھر اس کا حسنی حسینی بھی آ گئے، اللہ کے رسول کے خاندان کے بھی آ گئے۔ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے خاندان تو نسبت کر لینا کہ جھوٹ نہیں ہے، یہ لعنتی کام نہیں ہے، یہ لعنتی کام ہے، خطرناک کام ہے، اپنے آپ کو فرشتوں کی لعنت میں مبتلا کرنے والا کام ہے۔ ڈریے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ سید ہیں الحمدللہ، آپ کے خاندان ایک سید کا خاندان ہے، لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حضور کے خاندان کا ہوں، تو پھر جو ہے آپ نسب نامہ پیش کریں۔ آپ کے پاس نسب ہے، واقعتاً اللہ کے رسول کے بعد آپ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ چاروں تو تھے، یہ چار لڑکیاں تو تھیں آپ کی، لڑکے تو کوئی نہیں تھے، تو ان میں سے کس کا نسب آپ کا چلا؟
اس کے بعد ان کی اولاد میں سے کون آپ کے آبا و اجداد میں کون رہے، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، یہاں تک کہ آپ کے والد تک یہ نسب اگر پہنچ رہا ہے، شجرہ پہنچ رہا ہے، خاندان کا ثبوت ہے، تو پھر دعویٰ کریں، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں، کہیں اللہ کے لعنت میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ۔ اور اللہ کے پاس کسی کا خاندان کچھ کام نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے ایمان و عمل سے ہی اللہ کے پاس قریب ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کو گود لے لیتے ہیں، لے پالک ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا کسی کی اولاد اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور فادر کے خانے میں لکھاتے ہیں سن آف کون، اپنا نام دیتے ہیں۔ باپ کون ہے اس کا؟ باپ کوئی اور ہے۔ جو بایولوجیکل فادر ہوگا وہی اس کا باپ ہے، حقیقت میں وہی باپ ہے، چاہے آپ اس کو پوری زندگی جو ہے اپنے لے پالک ہونے کے اعتبار سے بیٹا آپ نے بنا لیا، لیکن آپ باپ نہیں بن سکتے۔ باپ وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جس کا خون ہے، جس کا نطفہ ہے، وہی باپ ہے۔ تو اسی کی طرف نسبت ہونی چاہیے، فلاں کا بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا اپنا نام دے دیا تھا، لے پالک ہونے کے اعتبار سے آپ نے مشہور کروا دیا ہے زید بن محمد ہیں، جبکہ وہ تھے زید بن حارثہ۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم وہو اقسط عند اللہ۔ اللہ کے پاس انصاف والی بات یہ ہے کہ تم ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ، ان کو زید بن حارثہ پکارو۔ تو یہ جو لوگ پاسپورٹ میں، گورنمنٹ پیپرز میں، آفیشیل پیپرز میں لے پالک کو جو اپنا نام جو دیتے ہیں، فادر کی جگہ اس کے فادر کو ہٹا دیتے ہیں، اپنا نام دے دیے، یہ اس لعنت میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ فرشتوں کی اس لعنت کے مستحق بن گئے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کا ایک رواج یہ ہے کہ شادی تک لڑکی اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگاتی ہے، اور شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے۔ اس پر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ خود بھی اپنے باپ کو بدل دینے کے مترادف ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت رواج کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، عرف میں یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے عورت اپنے باپ کا نام لیتی ہے، اور شادی کے بعد سب کو معلوم ہے کہ عورت اپنے باپ کی جگہ اپنے شوہر کا نام لیتی۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اس لعنت میں انشاءاللہ وہ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر بھی جو نام اس کا رہا، اپنے نام کے بعد اپنے والد کا نام جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جس سے وہ معروف ہو گئی، جو سرٹیفکیٹ میں جس طرح لکھا گیا ہے، تو اسی کو قائم رکھے، اسی میں خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے شوہر کا نام لگا دے عرف کے اعتبار سے، معاشرے کے رواج کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ شوہر جو ہے اس کا باپ ہے۔ باپ تو اس کا اپنا موجود ہے، سب کو معلوم ہے باپ کون ہے، جس کا نام پہلے رکھا گیا ہے، اور اب شادی کے بعد جو رکھا گیا ہے وہ شوہر کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بات ہے کہ بعض علماء نے اس سے بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 8، جس مسلمان نے کسی اور مسلمان کو پناہ دے دی، یہ میری امان میں، پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن کا آدمی بھی آ جاتا تو اس بستی کا کوئی آدمی یہ کہہ دیتا کہ میں نے اس کو پناہ دی، تو اس دشمن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ فلاں آدمی نے پناہ دی تھی، یہ فلاں کے امان میں ہے۔ تو پناہ دینے کے بعد بھی کوئی مسلمان اس کو تکلیف دے، اگرچہ کوئی دشمن ہے، اس کو قتل کرے یا اس کو ایذا دے یا اس کو جو ٹارچر کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ کیوں؟ امان دی جا چکی ہے۔ اگرچہ کہ یہ ایک مسلمان ہی امان دے دے کسی کو، یہ ایک مسلمان ہی اپنے ذمے لے لے اس کو، اگرچہ کہ جو ہے وہ دشمن ہے، لیکن مسلمان ایک ہے جو جس نے امان دے دیا۔ رسول اللہ کے دور میں مکے کا ایک کافر آیا، اور وہ حضرت ام ہانی، جو حضرت ابو طالب کی جو والدہ جو تھی ام ہانی، تو انہوں نے پناہ دے دی تھی۔ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فلاں شخص آیا وہ مکے سے، میں نے اس کو امانت دے دی، وہ میری امانت میں ہے، میں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ تو اللہ کے رسول نے
فجر کی نماز کے بعد جب یہ آواز سنی تو کہا کہ قد اجرنا یا امہانی من اجرتی، جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی تھی. تو مسلمانوں میں سے اگر کسی نے بھی پناہ دے دی تو اس علاقے کے لوگوں پر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس دشمن کو ہاتھ نہ لگائے، اور جو اس پناہ کو توڑ دے گا اس پر بھی فرشتوں کی لعنت ہے. اسی طرح نمبر 9، وہ خاتون سے اس کا متعلق جو شادی شدہ خاتون ہے، اس کا شوہر اپنی حاجت کے لیے اس کو بلاتا ہے اور یہ انکار کر دیتی ہے، اس پر بھی فرشتوں کی بد دعائیں. یا اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ سوتی نہیں ہے، شوہر کے بستر کو چھوڑ دیا اس نے جبکہ شوہر اس کو بلا رہا ہے، اور یہ شوہر سے ناراض ہو کر اس کے اپنے بستر کو الگ کر لیتی ہے، جب تک وہ واپس حتیٰ ترجع، جب تک وہ واپس نہ اپنے شوہر کی طرف، فرشتوں کی لعنت میں مبتلا ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کوئی عورت معذور ہو، کوئی عورت شریف اور کوئی عذر ہو، بیمار ہو، اپنے ایام میں ہو، اور وہ حالت کو کنڈیشن نہ ہو کہ شوہر کا بستری ساتھ دے سکے، یہاں پر شرعی عذر ہوگا. لیکن یہ معاملہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو بغیر شرعی عذر کے صرف اپنے انا کی وجہ سے یا صرف شوہر کو ٹارچر کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے اس کے حکم کی جو ہے حکم عدولی کرتی ہے، اس حکم کو نہیں مانتی، اس کے ساتھ اس کے بستر میں نہیں سوتی، اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لعنت بھیجی ہے کہ فرشتوں کی لعنت جو ہے اس پر اترتی ہے. نمبر 10، وہ انسان جو کسی بھی نوکدار آلے کو، چاہے چاقو ہو، چاہے نیزہ ہو، چاہے آج کے دور کے اندر جب پستول ہو، بندوق ہو، جو بھی جو ہے جو آلہ جو دوسرے کو ضرر پہنچا سکتا ہے، جو دوسرے کی جان لے سکتا ہے، جو دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا اشارہ کرے، صرف اشارہ کرے، مارے نہیں. مارنا تو بہت بڑی بات، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. 5 قسم کی لعنتیں عذاب اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء کے اندر جو قتل کر دے دوسرے کو. لیکن یہ صرف اشارہ کرتا، اپنے پستول اٹھا کے اشارہ کرتا، یا کھیل کھیل میں جو چاقو سے اشارہ کرتا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ حتی وان کان اخاہ لابیہ وامہ. مسلم کی حدیث ہے، جو نوکدار دھاری دار کسی بھی چیز سے، لوہے کی چیز ہو یا غیر لوہے کی چیز ہو، اس زمانے میں غیر لوہے کی چیز تو نہیں تھی نوکدار، لیکن آج کے زمانے میں ہے، اور پستول وغیرہ بھی جو اسی کے اندر شامل ہے، تلوار اسی میں شامل ہے، نیزے اسی میں شامل ہیں، چاقو ہر قسم کی اسی میں شامل ہے، جس سے بھی انسان ضرر پہنچا سکتا ہے. اگر وہ اس سے کسی اور کو اشارہ کرتا ہے تو ملائکہ کی اس پر لعنت اترتی ہے، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، کھیل کھیل میں کیوں نہ ہو. اس لیے کہ کھیل کھیل میں بات ہوتی ہے، اس کے بعد غصے کی بات شیطان پیدا کرتا ہے، حقیقت میں جو اس کو جو ہے وہ چبا دیتا، ضرر تکلیف. کیونکہ شیطان ایسے ہی چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے آگے بڑھاتا. موقع کس نے دیا؟ آپ نے تلوار، آپ نے چاقو اٹھائی، آپ نے پستول سے اشارہ کیا. صرف اشارہ کرنا یہ خود فرشتوں کے لعنت میں اپنا آپ کو مبتلا کرنا ہے. نمبر 11، جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا، جس کو حق بات کا علم دیا، جس کو توحید کا علم دیا، جس کو احکام شریعت کا علم دیا، جس کو حلال و حرام کا علم دیا، اور وہ جو ہے دوسروں سے اس علم کو چھپاتا، بیان نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی اس مسجد میں آنے کی، توحید کا علم حاصل کرنے کی، اللہ کے رسول اب اس کے رسول کے احکامات کو کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم کرنے کی، اور آپ اپنا علم اپنے حد تک رکھیں، اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں، دوست احباب تک نہ پہنچائیں. جو انسان آپ کے سامنے گمراہ ہے اس تک آپ حق بات کو نہ پہنچائیں. سن لو اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ جو اللہ نے نازل کیا اپنی کتاب کے اندر کھلی کھلی ہدایت کی باتیں، واضح واضح دلیلیں، واضح واضح آیات اللہ نے حق کی نازل کر دی ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے، پوچھتے بھی ہیں تو گول مول جواب دے دیتے ہیں. آج مسجد کے ائمہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں،
جو امام بنے ہوئے ہیں، جو پیر لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر سجدے کرواتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ چیز جائز ہے کیا؟ یہ شرک نہیں ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں؟ قبروں پر جو چڑھانے کے لیے، قبروں پر جو وہاں پر مانگنے کے لیے جو آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ان کو معلوم ہے یہ شرک ہے، لیکن لوگوں سے چھپاتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی پگڑی کے لیے، اپنے جیبوں کے لیے۔ اللہ کے دین کو بدل کر رکھ دیا انہوں نے، صرف اپنی دنیا کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں۔ سن لو ان لوگوں کے اللہ نے کیا فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنتیں اس پر اترتی ہیں ایسے اشخاص پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے لعنت کرتے ہیں۔ تو علم حق آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ کو چھپانا نہیں ہے، آپ بتائیں۔ یہ اور بات ہے کہ مصلحت کے تحت آپ کس طرح بتا سکتے اس طرح بتائیں، لیکن بتانا، چھپانا نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، تو پھر آپ کو بتانا ہے کہ جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ تو لہذا علم شرعی کا چھپانے والا یہ بھی لعنت میں مبتلا ہے۔ اور نمبر 12، 13 اور 14 یہ کی حدیث کے اندر ہے، جو حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور طبرانی کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر ہے، جو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جو حدیث ممبر کے نام سے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جو ہے چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول کے پاس آنے والے جو فرشتے ہیں جبریل وہ آئے۔ پہلی بد دعا انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ من ادرک رمضان فلما یغفر فابعدہ اللہ، جو رمضان کو پالے، رمضان میں ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کی مغفرت ہو جائے، مغفرت کے قابل نہیں بناؤ، جبکہ رمضان میں چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کو اتارتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، رحمتوں میں لیتے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں کیا، رمضان غیر رمضان ایک ہی رہا اس کے پاس، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے وہاں پر بد دعا کی، ایسے شخص کو اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اور دوسری بد دعا، جو اپنے والدین کو دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کو راضی نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی مغفرت ہو گئی ہو، اب ایسے بندے کو بھی اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آمین۔ پھر تیسری وہ بد دعا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے، اس کو بھی اللہ اپنے رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ 3 وہ کام ہیں جن پر جبریل نے بد دعا کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جبریل فرشتوں کے سردار، ان کی بد دعا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار، ان کا آمین کہنا، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو گئیں پھر قبولیت میں کوئی شک ہے؟ بڑی خطرناک قسم کی بد دعائیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تشریح کا موقع نہیں ہے، ورنہ پھر ان میں سے ہر ایک بات یہ تشریح طلب ہے، لیکن جو ہے اب یہ 14 چیزیں ہو گئیں، اور 15ویں چیز جو ہے جو پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا ہے، صدقہ و خیرات۔ میرے دوست، ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اور عطا کر، اس کے مال کو بڑھا دے، اسے برکتیں نازل کر، اس کی مغفرت کر دے، اس میں اپنے رحمتوں کو نازل کر۔ یہ دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو دینے والا ہوتا ہے اللہ کے راہ میں۔ آپ ہر دن دیں تاکہ فرشتے کی یہ دعا پائیں، اور ہر دن نہ دینے والا، جس دن نہیں دیا اس دن فرشتے کی بد دعا بھی لگتی۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیری راہ سے روک لیا، جو تیری راہ میں تیرے بندوں پر صدقہ و خیرات نہیں کیا، اے اللہ جس نے روک لیا اپنے مال کو، تو پھر اس میں تو بربادی نازل کر دے۔ وہ مال اس کے لیے خیر کا نہ بنا، اس مال کو برباد کر دے، یہ کمی کر دے، اس کی برکتوں کو ہٹا دے، اپنی رحمتوں کو وہاں سے ہٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مال میں سے جو تو نے اس کو عطا کیا، اس مال میں سے اس نے کچھ خرچ نہیں کیا تیری راہ میں۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی، اللہ کے راہ میں دیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کی دعائیں، اللہ کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں۔ یہ 15 باتیں ہیں جو
فرشتوں کی بد دعاؤں کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی رحمتوں میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لعنت سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو اور مسلمانوں کو اللہ بچائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مسجد میں ہمیں جمع کیا ہے، ان مبارک باتوں کو سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا. اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں. تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں. تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں
10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے. تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، تو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے. لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے. کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں. تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے. یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے. 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے. آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے. اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں، ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں، تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں. اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے. کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے، اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے. اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اسلام بننے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں، وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.